اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کروڑوں درود و پاک آقا کریم اور ان کے اہل بیت پہ، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرے اور آقا کریم ہمیں اپنے غلاموں کی صف میں شامل کر لیں۔ ناظرین، جیسے جب بھی میں اللہ کے والے سے میں اور خوش قسمت لوگوں میں ہوں کہ کہیں نہ کہیں مجھے اللہ سے جب پیار ہوا، اور اللہ کے پیار کے لیے جب میں اس سفر میں شروع ہوا تو میں نے اللہ کی ذات کے بارے میں جب سوچا، غور کیا، تو مجھے جو اللہ کی سب سے اچھی ادا لگتی ہے نا، جہاں پہ اللہ مجھے بہت پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی، آپ اپنی بچپن سے موت تک اپنی زندگی کا مطالعہ اگر کریں تو اللہ کی ذات ہر وقت ہر لمحہ ہمیں نا معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ کبھی وہ لیلۃ القدر کا والا، کبھی ذی الحجہ کے دن ہے، کبھی محرم کے دن ہے، کبھی کہتا ہے کہ کسی کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، کسی کو پانی پلاؤ میں تمہیں پانی پلاؤں گا، کسی کو کھانا کھلاؤ میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، کسی کا بگڑا ہوا کام سوارو میں تمہارے بگڑے ہوئے کام سوارنا شروع کر دوں گا۔ رب ذوالجلال کی جو سب سے بڑی خوبی، جو اس پہ میں آش کار اٹھتا ہوں، قربان ہو جاتا ہوں، کہ رب ذوالجلال ہمیشہ واقعی اللہ کی ذات 70 ماہوں سے زیادہ شفیق ہے۔ وہ سارا زندگی اگر آپ نوٹ کر لیں تو وہ ہمہ وقت کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی اینگل، کوئی نہ کوئی زاویہ میں دیتے رہتا ہے اللہ کی ذات، کہ وہ ہمیں معاف کر سکے، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری سستیوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری پریشانیوں کو دور کر سکے۔ ہم ناہنجار ہیں، ہم برے ہیں، ہم بالکل لاپرواہ ہیں، یا ہم بالکل بیوقوف ہیں یا سمجھدار نہیں ہیں، ہمیں اللہ کی ذات تو ہمہ وقت ہمیں معاف کرنے کو تیار ہے، ہمیں اپنے فیوز و برکات دینے کو تیار ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں بالکل بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کوئی یہ بندہ کوئی میری طرف آئے صحیح۔ معافی کے والے سے دیکھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب کوئی معافی مانگتا چل کے آتا میں دوڑ کے آتا ہوں، جب میں دوڑ کے آتا ہے میں اڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کی ذات، مجھے پیار آتا ہے اللہ پہ کہ اللہ کی ذات نا بہانے ڈھونڈتی ہے ہمیں، کوئی راتیں دیتی ہے، کچھ دن کے عرفات کے دن میں یہ کروں گا، فلاں دن میں یہ ذی الحجہ کا ہر دن ایک روزہ ہوگا تو میں اجر دوں گا، قربانی جتنے بال ہوں گے اتنے ہوں گے۔ یعنی کہ جب ہم اللہ کی ذات کا مطالعہ کرتے تو اللہ کی ذات ہمیشہ انسانوں کو معاف کرنے کے والے سے تیار رہتی ہے۔ ہر انسان جو دنیا میں جب پریشان رہتا ہے وہ ایسی عبادت، ایسا وظیفہ، ایسا چلہ، ایسے عمل کی تلاش میں رہتا ہے کہ جس سے رب اسے معاف کر دے، رب اس کے لیے آسانی کر دے، رب اس کی پریشانیاں دور کر دے۔ ہر بندہ یہ زندگی رنج و غم کا حصہ ہے۔ یہاں پہ ہر روز کوئی نئی مصیبت، کو نئی کوئی ٹینشن۔ میں کہتا ہوں کہ زندگی جو ہے نا دستانے پہن کے کھڑی ہے آپ کے سامنے، کوئی نہ کوئی جھٹکا، کوئی نہ کوئی پرابلم، کوئی نہ کوئی ٹینشن، اور ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر اتنی ہمت، اتنی استقامت نہیں، ہم چھوٹی سی بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی بات پہ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، اور چھوٹی سی بات پہ مایوس ہو کے نماز چھوڑ دی، تسبیح چھوڑ دی، ذکر چھوڑ دیا، عبادت چھوڑ دی، پھر ساتھ اللہ معاف کرے، تانے دینا کہ اللہ ہماری بات نہیں سنتا۔ میں آپ کو آج اس پروگرام میں چھوٹا سا ایک عمل بتاؤں گا، صرف 4-5 منٹ کا عمل۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے 4-5 منٹ کے عمل کر کے آپ سو جائیں رات کو، صبح اٹھیں، آپ کی ہر مراد، ہر ناممکن کام، ہر مشکل صبح حل ہو چکی ہوگی۔ یعنی کہ ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ 2 چھوٹے کام، 2 منٹ کے کام کر کے آپ رات کو سو جائیں، اور پھر صبح اللہ کی برکت، اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقت، اللہ کا پیمانہ رحمت چھلکا ہوا دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا کس طرح اللہ کی ذات آپ پہ برس رہی ہے، کس طرح اللہ کی ذات آپ کے لیے کام آسان کر رہی ہے۔ اور یہ بات میں حدیث پاک سے آپ کو انشاءاللہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کی ذات کیا کہتی ہے اور کیسے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ میں تو قربان ہو جاؤں اللہ پہ، اللہ نے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ یہ ہمارے جو بہت سارے لوگ ہیں ساری عمر اس تلاش میں رہتے ہیں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا تسبیح، کوئی ایسا چلہ، کوئی ایسا ورد مل جائے، قرآنی آیت مل جائے، اللہ کا نام مل جائے، کیا کروں کہ میری مصیبتیں، میری ٹینشن، میرے مسائل حل ہو جائیں، میرے نوکری کا مسئلہ حل ہو جائے، میرا کاروبار کا مسئلہ حل ہو جائے، میرے پیسے نہیں مجھے مل رہے ہیں، میں نے بل دینا ہے، میں نے پلاٹ کے پیسے دینے ہیں، میں نے بچوں کی فیس دینی ہے، میں نے گروسری لانی ہے، میں نے اپنے جو ہمارے ٹیسٹ ہیں، ہماری صحت کے بیماریوں کے وجہ سے وہ کام کرنے ہیں۔ تو بندہ نا پریشان رہتا ہے وقت، پھر غربت کا، مہنگائی اتنی زیادہ آ گئی ہے، مہنگائی کے منہ زور جو سانپ ہے وہ لوگوں کو نگلی جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ عوام کا سسٹم ہے، اس سسٹم نے لوگوں کو ادھیڑ کے رکھ دیا ہے۔ یہ جہاں پہ نا جو چکی کے 2 پارٹ ہیں جس میں یہ پیسے جا رہے ہیں، ویلفیئر اسٹیٹ نے اپنی یاشیوں کے لیے، اپنی کاموں کے لیے وقت دیے جا رہی ہے، جب دل کرتا پیٹرول کا ریٹ بڑھا دیا، جب دل کیا بجلی کے ریٹ بڑھا دیے، بالکل بے رحمی کے ساتھ انسانوں کو نا، جانوروں کو ایک ریوڑ ہے جس کے بیچارے یہ ہکے جا رہے ہیں، اور پھر رب ہے جو ان کی بات سنتا۔ تو یہاں میں آج آپ سے نا کوئی لمبا چڑھا وظیفہ نہیں، کچھ لوگ میرے پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھٹی صاحب بڑے لمبے وظیفے، کوئی لمبا وظیفہ نہیں، 4 منٹ کا عمل، 2 منٹ کا وظیفہ، 2 منٹ کا عمل کرنے کے بعد جب آپ سو جائیں گے، اور رب صبح آپ کے ساتھ کیسے کرشمے، کیسے معجزے، کیسی کرامات، کیسا کن فیکون کا نور آپ کی طرف بڑھے گا، آپ کا وہ مسئلہ جس کے لیے آپ سوئیں گے صبح حل ہو چکا ہوگا۔ اور دوسری بات ہے، ہر انسان ساری زندگی کوشش کرتا ہے کہ مجھے معافی مل جائے، میری زندگی میں آسانی ہو جائے، اور میری زندگی میں میں خدا کے نافرمان بندوں میں شامل نہ ہو، وہ نافرمانی دور ہو جاتی ہے۔ عمل آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، جب آپ سنیں گے نا تو آپ بالکل آشش کر اٹھیں گے کہ یہ عطا، یہ فیاضی، یہ شفقت صرف رب بھی کر سکتا ہے، یہ پیمانہ رحمت صرف
رب کی طرف سے برس سکتا ہے. تو یہاں پہ میں پھر کہوں گا جو لوگ لمبے چلے نہیں کر سکتے, جو لوگ لمبے وظیفے نہیں کر سکتے, انہوں نے چھوٹے سے 2 کام کرنے ہیں, اور چھوٹے سے 2 کام کرنے کے بعد وہ رب کی رحمت کے طلبگار گار ہوں گے. اور رب کی جب رات کو سوئیں گے تو ایک تو ساری رات ان کے ساتھ فیض و برکات چلیں گے, اور صبح پھر اللہ کی ذات ان کے ساتھ, وہ ان کا بگڑا ہوا کام, وہ ان کی مشکل, وہ ان کی پرابلم, وہ ان کی رزق کی تنگی, وہ ان کی بیماری پریشانی ٹال چکا ہوگا. رات کو یہ 2 چھوٹے عمل کر کے سوئیں, صبح آپ کا وہ مسئلہ حل ہو چکا ہوگا. اب ہم اس عمل کی طرف جاتے ہیں. آقا کریم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث بڑی پیاری مرغی کا وہ آقا کریم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ رات کو وضو کر کے سوتے ہیں, صرف وضو کر کے سوتے, تو اللہ کی ذات ایک فرشتے کو مقرر کرتی ہے, وہ فرشتہ ساری رات اس کے لیے دعائیں کرتا ہے. کون کر رہا ہے؟ جو دعا ہر صورت میں قبول ہونی ہے. اب یہ انسان کی دعا نہیں ہے, یہ انسان کی دعا. اگر کوئی بندہ رات سونے سے پہلے, پھر ایک اور برا بن عازب یا صحابی رضی اللہ تعالیٰ, یا میں نام غلط نہ ہو جائے, ان کی طرف سے کیا قریب فرماتے ہیں کہ تم جب بستر پہ آتے ہو تو اس طرح آؤ جس طرح تم وضو کر کے نماز کی طرف آتے ہو, اسی طرح تم وضو کر کے بستر کی طرف آؤ. یعنی کہ اگر آپ بستر پہ جب جانا ہے, جس طرح نماز سے پہلے آپ وضو کرتے ہیں, اس طرح اگر آپ وضو کر کے آتے ہیں تو ہوتا کیا ہے. اب یہاں پہ 2-3 حدیثیں جن کو میں ملا کے مفہوم بتانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے ساتھ وہ سو جاتا ہے, تو رات کو جب ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے نیچے, وہ کہتا ہے ساری رات تم نے اس بندے کے ساتھ رہنا ہے, ساری رات. اور جب کوئی بندہ کروٹ لیتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ یہ تیرا بندہ ہے, اس کو معاف کر دے. ہر کروٹ پہ جب کوئی کروٹ لیتا ہے وہ فرشتہ بولتا ہے کہ اللہ میاں یہ تیرا گناہ گار بندہ ہے, یہ تیرا کمزور بندہ ہے, اس کو معاف کر دے. اب ایک انسان کے لیے اگر فرشتہ دعا کر رہا ہے, اس کی معافی کی دعا کر رہا ہے, تو اس سے بڑی عمل کیا ہوگا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ بندہ اٹھتا ہے, اور جب جیسے اٹھتا ہے ویسے ویسے اللہ وہ دعا کرتا ہے. پہلے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ کروٹ لیتا ہے, کہ جب بندہ وضو کر کے سوتا ہے, پاک ہو کے سوتا ہے, تو جب وہ کروٹ لیتا ہے تو ہر کروٹ کے ساتھ کئی کروٹیں بندہ لیتا ہے, نیم دوشی میں نیم کے عالم بندہ کبھی ادھر ہوتا ہے, ہر کروٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو فرشتہ ہے, دیکھ اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے, اس سے بڑا کیا بہانا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے, وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ میاں یہ تیرا کمزور بندہ ہے, اس کو معاف کر دے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی بندہ جاگتا ہے تو جاگنے کے ساتھ ہی اگر کوئی بندہ جو بھی جاگتا ہے تو وہ فرشتہ فوری طور پہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میاں یہ تیرا کمزور بندہ ہے, اس کو معاف کر دے. اب ایک بندہ, ایک خاکی بندہ, ایک نوری مخلوق رب ذوالجلال کا پیدا کیا فرشتہ, ملکوتی فرشتہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ میاں اس کو معاف کر دے. تو عمل کتنا ہے, چھوٹا سا عمل ہے. دیکھیں آپ نے وضو کرنا ہے, وضو کرنے کے بعد آپ نے سو جانا ہے, سونے کے بعد آپ کی ہر کروٹ پہ, ہر بیداری پہ اللہ کی ذات آپ کو, وہ فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ میاں اس کو معاف کر دے. یا کچھ اور جو اس میں جاتے, میرے نانا جی کا بڑا خوبصورت عمل بتایا کرتے تھے. کہتے کہ آپ اگر سو گئے, سونے سے پہلے وہ اپنے نانا جی بھی کرتے تھے, تایا جی بھی کرتے تھے, سو آپ نے وضو کر لیا, وضو کرنے کے بعد آپ سو گئے. اب آپ کو ایک تو سبرات میں رہے, ہر کروٹ پہ آپ کو اللہ کا فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے, اللہ کا فرشتہ آپ کے لیے کروٹ دعا کر رہا ہے. اور ہر بیداری پہ اللہ, اگر آپ بیدار ہو گئے اور جاگ گئے, پہلا کام تو نانا جی فرماتے تھے, پہلے آپ نے یہ کام کرنا کہ آپ نے تیسرا کلمہ, جو عمل میں آپ سے کہا تھا, آپ نے کر کے سنا, وضو کر کے آپ نے جب وضو کر کے چارپائی پہ یا اپنے جائنباز پہ بیٹھ کے تیسرا کلمہ ایک تسبیح پڑھنی ہے. اور ایک تسبیح وہ پڑھنی جو میں نے کہا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا ذا الجلال والاکرام. جو میں نے ارجنٹ پیسوں کے حوالے سے ویڈیو بنائی ہے کہ آپ کو کوئی ضرورت پڑتی ہے, کوئی پریشانی آتی, کوئی ٹینشن آتی, جب بھی آپ اس ورد کو پڑھیں گے, یہ اسم اعظم ورد ہے, تو آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. اب آپ کروٹ لیتے ہیں, اللہ کا فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. آپ بیدار ہوتے ہیں, اللہ کا فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. اگر آپ فل بیدار ہو گئے ہیں, کوئی پریشانی ہے, کوئی ٹینشن, کوئی ایسا آپ کے جسم کے اندر کوئی ایسی تبدیلی ہے, آپ جاگ گئے ہیں, اس وقت پھر اگر آپ تیسرا کلمہ اور آپ ساتھ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا ذا الجلال والاکرام الف لام میم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پڑھتے ہیں, تو یقین کریں اس وقت اس فرشتہ آپ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے, وہ دعا فوری آپ کی قبول ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی رکاوٹ, کوئی ہڈل, کوئی پریشانی, کوئی ٹینشن آپ کی زندگی میں آئی ہوئی ہے, اور آپ کوشش کر کر کے تھک گئے ہیں, وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں, وظیفے, چلے, صدقہ, چیریٹی کر کر کے تھک گئے, وہ کام نہیں ہو رہا, تو اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے کہ آپ وضو کر کے بستر پہ آئیں, اور اس طرح آئیں جیسے آپ نماز کی طرف آئے ہیں. جب آپ بستر پہ آ گئے, دیکھیں 2 منٹ کا وضو, 2 منٹ کا وظیفہ, آپ نے وضو کرنا ہے, وضو کرنے کے بعد اس طرح آنا کہ آپ رب ذوالجلال کے پاس جا رہے ہیں. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں مری میں تھا تو ٹھنڈ سے نا مجھے اکثر رات کو نا
یہ جب پڑھائی کے جانا چلے پہ جانا وظیفہ ہونا برف پڑی ہونی تھی ٹھنڈ ہونی تھی میں نے کوشش کرنے کے مسا مسا کر کے پھر جب میں نے یہ حدیث دیکھی تھی میں کہ وضو کی اتنی سعادت اتنی افادیت ہے اور اتنی قبولیت ہے کہ ایک فرشتہ اللہ کا فرشتہ ساری رات آپ کے سرانے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا اور آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ میاں ہر کروڑ اللہ میاں اس کو معاف کر دے اللہ میاں اس کو معاف کر دے اور ہر بیداری پہ کہتا اللہ میاں اس کو معاف کر دے اور دوسری بات ہے اگر آپ میرے نانا جی فرماتے تھے کہ اگر آپ یہ وہ کلمات ہے تیسرا کلمہ ہے اور پھر اس کے بعد جو الف لام میم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا ذا الجلال والاکرام یہ سکرین پہ آئے گا یہ وہ اسم اعظم ہے جس سے اللہ کے وہ سارے وہ اللہ تعالیٰ نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک میں 3 ایسی صورتیں ہیں جن میں اسم اعظم کا ذکر ہے اس میں سورہ آل عمران ہے سورہ بقرہ ہے صورت جب یہاں پہ جب صحابی رسول نے جب دیکھا تھا تو تینوں جگہ پہ یا حی یا قیوم اور یا اللہ علیہ یہ آیت تواتر کے ساتھ آ رہی تھی یعنی کہ یہ وہ اسم اعظم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ایک تسبیح یا ذا الجلال والاکرام کے ساتھ پڑھنا ایک تسبیح اور تیسرے کلمے کی ایک تسبیح پڑھ کے اگر آپ سو جاتے ہیں اور آپ وضو کی حالت میں سوتے ہیں تو ہر فرشتہ جب آپ کے ساتھ دعا کرے گا اور اگر فرشتہ دعا کرے وہ ملکوتی ہے وہ نفوس قدسی ہے وہ پاک ہے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہو سکتی ہے اس کی کوئی دعا انکار نہیں ہو سکتی لہٰذا میں آپ کو سب کو ریکویسٹ کروں گا جن کے کام بڑے ہوئے ہیں جو بیمار ہیں جو پریشان ہیں جو شادی نہیں ہو رہی رزق نہیں آ رہی نوکری نہیں مل رہی رشتے نہیں ہو رہا ہے بیماری پریشانی ٹینشن نوکری پروموشن نہیں ہو رہی کوئی مسئلہ دنیا میں آ گیا ہے اور وہ کوشش کر کر کے تھک گئے وظیفے کر کر کے تھک گئے تو وہ وضو کریں پاک ہو کے وضو کریں وضو کرنے کے بعد یہ جو میں نے کہا تیسرا کلمہ اور یہ اسم اعظم جو اللہ لا الہ الا هو الحی والا ہے یہ پڑھ کے سو جائیں تو ساری رات فرشتہ جو آپ کے لیے دعائیں کرے گا اور فرشتے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی اور جب اگر آپ فل جاگ گئے ہیں تو آپ تیسرے کلمے اور اس جو اسم اعظم اس کو جب پڑھیں گے تو رب ذوالجلال آپ کی ہر دعا آپ کی ہر پریشانی دور کرے گا اور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی لہٰذا یہ چھوٹا سا عمل ہے عمل بہت بڑا ہے آپ وضو کر کے سو جائیں وضو کر کے سو جائیں اور ایک تسبیح پڑھ کے ایک تسبیح پڑھ کے سو جائیں تو صبح جب اٹھیں گے آپ کا پہاڑ جیسا مسئلہ جو ٹینشن پریشانی بیماری ٹینشن ہے وہ حل ہو چکی ہوگی اور آپ اس مشکل مصیبت سے پاک ہو چکے ہیں لہٰذا میں سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ وضو کی عادت بنائیں اور طہارت جو ہے نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں جادو ٹونا جن بوت ہوتا ہے جو لوگ طہارت میں رہتے ہیں ان کو جن بوت جادو ٹونا نہیں ہوتا جو پاکی میں رہتے ہیں طہارت میں رہتے ہیں جو ناپاکی میں رہتے ہیں جو پاکی طہارت اور ناپاکی کا خیال نہیں کرتے ان کی زندگی میں بیماریاں پریشانیاں نظر جادو ٹونا زیادہ رہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر جادو ٹونا جن بھوت نیگیٹیوٹی آپ ختم ہو جائے نیگیٹو انرجی آپ سے دور ہو جائے تو میکسیمم طہارت میں رہیں اور رات کو وضو کر کے دیکھیں اس سے بڑا کوئی خالق اس سے بڑا مسیح کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے وضو کیا کہ فرشتہ آپ کے پاس آ گیا اور فرشتہ آپ کی ساری رات آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے اس فرشتے کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنے کے لیے وضو کریں اور یہ وہ عمل ہے یہ وہ 2 منٹ یا 4 منٹ کا عمل جب کر کے آپ سوئیں گے تو انشاءاللہ صبح اٹھیں گے یہ عمل کر کے سو جائیں اور بے فکر ہو جائیں صبح وہ عمل آپ کا ہو چکا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا آخر میں پھر وہی بات میں مختلف کوششیں کرتا ہوں کہ ہر وہ چیز ہر وہ آسانی ہر وہ وظیفہ جس سے آپ کی لائف میں آسانی آ سکے جس سے آپ کی لائف میں کوئی برکت آ سکے جس سے آپ کی لائف میں کوئی برکت آ جائے جس سے آپ ان بابوں بنگالی جادوگروں سے آزاد ہو سکیں اور جس سے آپ خود عمل کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ڈائریکٹ آپ کو وہ فیض دے وہ روشنی دے وہ نور دے وہ کن فیکون دے جس سے آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں آپ کی جو ٹینشنیں زندگی میں آئی ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائے آپ یقین کریں میری جب بھی مجھے کوئی اچھی چیز ملتی ہے جہاں سے بھی ملتی ہے میرا مقصد یہ ہوتا ہے میں فوری طور پہ آپ تک پہنچاؤں تک اگر آپ میں سے کسی ایک بندے کی زندگی میں آسانی آ گئی کسی ایک بندے کو بھی سہولت مل گئی کسی ایک بندے کا مسئلہ حل ہو گیا تو یقیناً جب آپ خوشی کے ساتھ اللہ کی طرف کہیں گے اللہ میاں میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا وہ میرا معاوضہ ہے وہ میرا اجر ہے وہ میرا فیض ہے وہ مانگتا ہوں اس کے لیے آخر میں اگر باقی ویڈیوز کی طرح میری یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے گا اس کو پسند کیجیے گا دوسروں کو شیئر کیجیے گا بہت سارے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں بیٹھتا ہوں میں 27 کیو بلاک جارج ٹاؤن اور یہاں میں پھر لیجیے پہلے کہہ چکا میں فری کوئی معاوضہ کوئی ہڈن چارجز کوئی ٹوکن کوئی فیس نہیں ہے اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں میرا فون بند رہتا ہے اس میں پرابلم یہ ہوگی کہ جب سے بلکہ پہلے دن سے میرے ساتھ یہ کہ بہت سارے لوگ کال کرتے ہیں 400-500 بندے کو ہم ٹوکن دے سکتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں میکسیمم لوگوں سے ملاقات ہو سکے لگا 27 کیو بلاک جوہر ٹاؤن ٹوکن ملتا ہے ہفتے والے دن اتوار پیر بیٹھتے ٹوکن ملتا ہے ہفتے والے دن صبح ملتا ہے 8 سے 2 کے درمیان جو جس نمبر سے ٹوکن ملتا ہے 0323445529 ہفتے والے دن ٹوکن لیں اتوار پیر کو میرے پاس آ جائیں کوئی بھی پریشانی ہے میں اپنی کوشش کر کے کوشش کروں گا فیض اللہ نے دینا ہمارا کام ہے کوشش کرنا اللہ تعالیٰ آپ کی سب کی لائف میں زندگی لے اللہ تعالیٰ آپ سب کو زوال سے بچائے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ساری خوشیاں دے جن کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ